شان ہے ان کی یہ ہے علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہے علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہے علماء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام شان علم و علماء میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے آج کے موضوعات کی طرف بڑھنے سے پہلے اپنے کریم و رحیم آقا، اپنے مشفق اور مہربان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے تعلق سے ایک روایت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف سے باہر جانے کا شرف ملا۔ فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ يَقُولُ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہمارا گزر جس درخت اور جس پہاڑ کے قریب سے ہوتا تھا، ہر طرف سے بس ایک ہی صدا بلند ہوتی تھی، اور وہ صدا تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کسی نے کہا نا، حجر و شجر جن پہ پڑھتے ہیں درود، وہ ہیں اللہ کے پیارے محبوب۔ جو نہیں پڑھتا وہ نہ پڑھے، عاشق کا تو ورد و وظیفہ ہے درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بڑوں کی سیرت میں بہت کچھ سیکھنے کا ہوتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام شان علم و علماء میں تابعین کرام خصوصیت کے ساتھ ان کا تذکرہ ہوا کرتا ہے۔ تابعین ان عظیم شخصیات کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایمان کی حالت میں ان کی زیارت کی ہو، ان کی صحبت اقدس کی برکتیں پائی ہوں۔ اور یہ حضرات بھی کتنے بختور ہیں کہ سرکار علی وقار مکہ مدینہ کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی۔ جس نے مجھے دیکھ لیا ایمان کی حالت میں، جو مرتبہ صحابیت کو پا گیا، جہنم کی آگ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کے جسم کو جلا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حضرات جنہوں نے صحابہ کا دیدار کیا، جن کو تابعی ہونے کا شرف ملا، یہ بھی اس عظیم مرتبے پر فائز ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ تابعین کرام کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نگران پاکستان حافظہ اللہ الحنان ہمارے درمیان جلوہ فرما ہوتے ہیں، تو بڑھتے ہیں نگران پاکستان کی طرف اور سنتے ہیں کہ آج کس عظیم شخصیت کا ذکر خیر ہمارے قلوب و اذہان کی تسکین کا سامان بنے گا۔ شان علم و علماء۔ حضرت سیدنا محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر کریں گے۔ انشاءاللہ۔ آپ کا نام مبارک محمد، والد کعب، اور کنیت ہے ابو حمزہ۔ کنیت رکھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ الحمدللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک کنیت ابو القاسم، ابو ابراہیم، صحابہ کی بھی کنیت، غوث پاک کی کنیت ابو محمد ہے، اور بھی بزرگوں نے یہ سنت ادا کی، ہمیں بھی ادا کرنی چاہیے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں ہی حضرت کی ولادت ہوئی، کوفہ شہر میں، عراق جو کنٹری ہے اس کا یہ سٹی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف نہ پا سکے، اگر پاتے تو صحابیت کا مقام ملتا۔ پھر مدینہ پاک زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ میں یہ آ گئے تھے، اور میرے پیارے نبی، غیبوں کی خبر دینے والے نبی، آخری نبی محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں غیب کی خبر بتائی تھی، ان کے بارے میں بشارت دی تھی حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو قرآن کریم کا ایسا درس دے گا کہ اس کے بعد ایسا کوئی بھی نہیں دے سکے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نیچی نظریں کل کی خبریں۔ اب شان دیکھیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ غیب کی خبریں دے رہے ہیں اللہ کی عطا سے، اور اس میں شان محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہے کہ آپ کے بارے میں بشارت دی جا رہی ہے، اور بشارت بھی کیا دی جا رہی ہے کہ آپ قرآن کا ایسا درس دیں گے کہ آپ کے بعد کوئی بھی ایسا درس نہیں دے سکے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سرکار کے بارے میں فرمایا نا وما ہوا علی الغیب بدنین، کیا بات، یہ نبی غیب کی خبریں دینے میں کنجوسی سے کام نہیں لیتے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا سے بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ اب تمام طرح کی سخاوتیں، یہ بھی سخاوتیں فرما رہے ہیں، غیب کی خبریں غلاموں کو بتا رہے ہیں۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار تابعین مدینہ منورہ میں ہوتا ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ کرام میں حضرت فقیہ امت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ہستی کہ جنہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک تکیہ اٹھانے کا شرف حاصل ہوا، وہ ہستی کہ جنہیں فقیہ امت کہا جاتا ہے، وہ ہستی جو خود فرماتے ہیں کہ میں نے 70 صورتیں حضور سے یاد کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور صحابہ میں بھی ان کو صاحب الوسادۃ والنعلین کہا جاتا تھا، تکیہ اور جوتا اٹھانے والے، چپل بھی کس کے اٹھائے۔ اور بڑی پیاری بات ہے کہ یہ قبول اسلام سے قبل حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی بکریاں چراتے تھے، اور قبول اسلام کے شرف کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تکیہ اور نعلین اٹھاتے تو فقیہ امت ہو گئے۔ ماشاءاللہ۔ اور جب ابو جہل مارا گیا تو استغفر اللہ، وہ یہ کہتا تھا آپ کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے گلا کاٹا تھا اس کا کہ اے بکریوں کے نکمے چرواہے، ابو جہل یہ کہتا تھا۔ اور دیکھیں کہ میرے نبی کی صحبت نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، فقیہ امت بنا دیا۔ جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، ہو تو صحیح، پھر خلق خدا اس کی ہو جائے گی۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اساتذہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی شامل ہیں، مفسر قرآن، حبر الامہ، اور جبھی تو آپ تفسیر کے لحاظ سے شہرت پا رہے ہیں نا۔ اور ماشاءاللہ دیگر صحابہ کرام میں ہیں، آپ کے شاگردوں کی بھی ماشاءاللہ ایک پوری لسٹ ہے۔ علمی مقام آپ کا، اللہ اکبر، آپ کے بارے میں یہ کہا گیا، تابعین کرام نے کہا کہ آپ سے زیادہ قرآن کی تفسیر جاننے والا نہیں دیکھا آپ کے دور مبارک میں، آپ کے زمانے پاک میں۔ اور بلند ترین فقہاء اور علماء میں سے مدینہ پاک کے آپ کے جو اوصاف ذکر کیے گئے کہ دنیا سے نفرت دلاتے تھے، دھوکے کا گھر، اور دشواریوں کو برداشت کرتے تھے، اللہ اکبر، تحمل والے تھے۔ آپ کی کرامت بڑی پیاری لکھی گئی ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ کر گھر کی طرف آ رہے تھے، راستے میں رفقا کے ساتھ تھے، رک گئے، افطار کا وقت آیا تو آپ اپنے رفقا سے پوچھتے ہیں کس چیز سے روزہ افطار کرنے کی خواہش ہے۔ اللہ والوں کی شان ہے نا، سب نے کہا کوئی پکی پکائی چیز مل جائے۔ تو اب دیکھیں کیا انداز ہے اس چیز کو طلب کرنے کا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ اکبر، یا اللہ ہمیں کوئی پکی پکائی چیز عطا کر دے۔ سب نے دعا کی، اچانک پیچھے سے بکرے کی سری کی طرح پکا ہوا کھانا ظاہر ہوا اور سب نے مل کر کھایا اور افطار کیا۔ ماشاءاللہ، دیکھیں اللہ والوں کی کیا شان ہے، مستجاب الدعوات، جی، جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور دعاؤں کا قبول ہونا ایک شرف ہے، ویسے تو ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، مگر خصوصیت کے ساتھ ان کا وہ تذکرہ کیا گیا۔ اور اللہ والوں کی اللہ سے لو کتنی لگی ہوتی ہے کہ جو چیز کی حاجت اللہ سے مانگ لیتے ہیں۔ اب ہمیں وہ ایسا ذوق، شوق، رغبت اور تعلق ایسا ہو تو بات بنے۔ ہماری توجہ زیادہ اسباب کی طرف ہوتی ہے، ماشاءاللہ، اس بہت سے تعلق اچھا ہے تو کام بن جائے گا، اس سے پیسے مل جائیں گے، اس سے یہ ہو جائے کام ہو جائے گا۔ تو ہم یہاں وہ اسی در در کے دور دور کے چکر میں ہم پڑے رہتے ہیں،
جہاں جاتے ہیں وہ دور دور سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسی دروازے پر جا کے پڑے رہتے ہیں۔ مانند شمع تیری طرف لا لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا۔ آپ کے مبارک ارشادات میں سے ہے، جب اللہ پاک کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے 3 خصلتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ نمبر 1 دین کی سمجھ بوجھ اسے عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2 دنیا سے اسے بے رغبت کر دیتا ہے۔ نمبر 3 اسے اپنے عیبوں کی پہچان عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کسی کے پوچھنے پر رسوائی کا مقام کیا ہے؟ فرمایا آدمی اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھنے لگے، یہ ہے رسوائی کا مقام۔ اللہ کی پناہ۔ ارشاد فرمائے کہ دنیا فنا کا گھر اور گزارے کا مقام ہے، اس دنیا کے پیچھے پڑے رہنے والا بدبخت ہے، جبکہ اس سے یعنی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا خوش نصیب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کو اپنی عبادت سے بڑھ کر یہ چیز زیادہ پسند ہے کہ اس کی نافرمانیاں چھوڑ دی جائیں۔ 108 سنی ہجری میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اب تفسیر قرآن کے تعلق سے ان کا نمایاں وصف سامنے آیا۔ کچھ مدنی پھول عنایت فرمائے طلباء کو، اساتذہ کو، مدنی چینل کے ناظرین کو، تفسیر قرآن کا شوق ذوق کیسے ہم حاصل کریں اور کیا صورت بنے کہ ہم تفسیر پڑھیں۔ ماشاء اللہ، آپ ذکر فرما رہے تھے تو کئی ایک پہلو توجہ میں آ رہے تھے کہ یہ وصف یہ وصف یہ وصف، کیا بات ہے۔ لیکن ابتدا چونکہ وہ تفسیر قرآن کے حوالے سے ہوئی تھی، عام طور پر ایک شوق دل میں پیدا ہوتا ہے آقا کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت بھی اس کے لحاظ سے دی تھی نا۔ ماشاء اللہ عام طور پر توجہ ایک چیز کی طرف ہوتی ہے کہ میں زیادہ ڈگریاں حاصل کر لوں، یہ بھی پڑھ لوں، یہ بھی پڑھ لوں، یہ بھی پڑھ لوں۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن نے ذکر کیا، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کیا بات ہے۔ کائنات کی کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو۔ جس میں سب کچھ ہے اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ جسے علم قرآن نصیب ہو گیا، اسے کائنات کا کون سا علم ہے جو اب اس کو میسر نہیں آ رہا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول مبارک ہے غالباً نا کہ میری اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو میں قرآن پڑھ کر اس کو تلاش لوں گا۔ ماشاء اللہ، جسے قرآن کا علم مل گیا اسے سارے خزانے عطا کر دیے بے گئے۔ شک بے شک۔ تو اس میں خاص طور پر طلبہ کرام، اساتذہ کرام اور مدنی چینل کے جملہ ناظرین ہی کو تفسیر قرآن کی طرف توجہ کرنی چاہیے، قرآن پاک پڑھنے کی طرف۔ اچھا، ہمارے جامعۃ المدینہ کے نصاب میں شامل ہے کوئی تفسیر وغیرہ؟ جی، نصاب میں ہماری کوشش جو نصاب بناتے وقت تھی وہ یہ تھی کہ ابتدا سے لے کر کوشش کی جائے کہ انتہا تک سارے کا سارا قرآن کسی نہ کسی انداز میں سبقن پڑھ لیا جائے۔ ماشاءاللہ۔ تو ابتدا میں کچھ پارے ہم نے ترجمہ قرآن کے طور پر رکھے ابتدائی درجات سے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا تو تفسیر جلالین، اس کے کافی سارے پارے جو ہیں وہ ابتدا میں ویسے ترجمہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد تفسیر جلالین جو ہے یہ سبقن پڑھانے کی کوشش کی جاتی ماشاءاللہ۔ ہے۔ تفسیر بیضاوی بھی ہے نا؟ تفسیر بیضاوی کا کچھ مخصوص حصہ ہے، جی۔ ساری کی ساری تفسیر شامل نصاب نہیں ہے۔ تفسیر جلالین کا کافی سارا حصہ جو ہے یہ شامل نصاب ہے۔ اور دیکھیں امیر علیہ سنت نے کتنی آسانی ہمارے لیے کر دی۔ تفسیر صراط الجنان امیر علیہ سنت نے، یہ تو مفتی قاسم صاحب کی لکھی ہوئی، اس کی ابتدا جو ہے الحمدللہ وہ قافلہ چل مدینہ کا سفر مجھے یاد ہے، مفتی دعوت اسلامی کو امیر علیہ سنت نے فرمایا تھا کہ آپ قرآن پاک کی آسان تفسیر لکھیں، اور مفتی صاحب نے آغاز بھی کیا تھا، چند پارے لکھے بھی، پھر زندگی نے وفا نہیں کی، آپ چلے گئے، پھر مفتی قاسم صاحب نے ماشاءاللہ اس کو لیا۔ اگر نام وہی جو مکہ مکرمہ میں طے ہوا تھا وہی نام باقی رکھا نام گیا۔ وہی ہے۔ تفسیر صراط الجنان جو ہے امیر علیہ سنت نے نام یہ تجویز کیا تھا، اور ماشاءاللہ یہ اس دور کی اردو زبان کی بہترین تفسیر ہے، عام فہم بھی ہے، اور عام قاری بھی اگر پڑھے تو کوئی اتنی دقت یا دشواری کی صورت نہیں ہوگی۔ قاری کو سمجھ رہے ہوں گے کہ کوئی قاری صاحب کوئی حافظ قرآن عام پڑھنے والا، عام پڑھنے والا بھی ہوگا تو اس کو پڑھ سکتا ہے۔ الحمدللہ جو ایپس میں اپنے موبائل میں یوز کرتا ہوں اس میں ٹاپ پر یا تو پریئر ٹائمنگ آئے گی یا صراط الجنان آئے گی ماشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ یہی مشورہ ناظرین کو بھی آپ کی طرف سے اگر مل جائے تو بالکل بالکل، اپنے موبائل میں آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ نماز باجماعت کے لیے آئے، سنت قبلیہ آپ نے پڑھ لی، 5 منٹ اب بھی باقی ہیں، تو آپ موبائل نکالیں، تفسیر صراط الجنان شروع ہو جائیں۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے ترتیب کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، بالکل ترتیب سے پڑھیں اور اسی طرح رکھیں۔ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ تو اپنے رب کا کلام، میرا رب مجھے کیا فرما رہا ہے، یہ پڑھنے کی سعادت دیکھیں میسر نا آ جائے۔ کہ 89
ٹائمز رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایہالذین آمنو، اے ایمان والو. ایمان والوں کو پتہ ہی نہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. ایک تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کر ہمیں مخاطب کیا گیا اور کچھ احکامات ذکر کیے گئے. اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں نا قرآن پاک میں ایک تو امم سابقہ یعنی پہلے کی امتوں کے قصے بھی ہیں، دیگر اور بہت ساری چیزوں کا تذکرہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 500 آیات مبارکہ وہ ہیں جو آیات حکمیہ کہلاتی ہیں، جن آیات میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا یا کسی کام کے کرنے سے منع کیا گیا. تو ان کی طرف بھی توجہ اگر ہوگی، یعنی پڑھتے چلے جائیں گے تو وہ ارشادات بھی توجہ میں آئیں گے اور ان کو پڑھنے کی سعادت بھی میسر آئے گی. اچھا، کب کب کس انداز سے پڑھیں میں اس طرف توجہ دلا رہا تھا. جیسے نماز سے پہلے ٹائم مل گیا، یا آپ کلینک پہ گئے، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت دے، جانا پڑتا ہے، یا تو خود یا اپنے گھر کے کسی مریض کو لے کر. اب ڈاکٹر صاحب سے جو ٹائم ملا ہے وہاں کلینک میں پہنچ کے، مگر اندر مریض موجود ہیں، ابھی 10 منٹ باقی ہیں، کبھی 15 منٹ، کبھی 20 منٹ، تو آپ نکالیں تفسیر صراط الجنان پڑھنا شروع. ایئرپورٹ پر بیٹھے بیٹھے کافی سارا ٹائم فلائٹ کے اللہ آپ کو انتظار بھلا میں. کرے. اسی طرح ایک تو انتظار میں نا دوران سفر نہیں پڑھ سکتے بھائی. دوران سفر بھی ہو سکتا اچھا، آپ کا سفر اگر اسموتھ روڈ پر ہے، موٹر وے پر ہے، پھر تو آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. اور اگر وہ سڑک ایسی کہ وہ گاڑی اچھل رہی ہے تو اب وہ نظر پر اثر پڑتا ہے. تو ماشاءاللہ اس کا نیو فیچر جو ہے اس کے اندر سننے کا آپشن بھی موجود ہے. آپ تلاوت سنیں، آپ تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سن بھی سکتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے کبھی تفسیر صراط الجنان پڑھیں، مکمل ہو جائے، تفسیر خزائن العرفان پڑھیں، تفسیر نور العرفان پڑھیں، تفسیر نعیمی میں پڑھیں، تو بہت شاندار تفسیر ہے. اور طلباء کرام کے لیے تمہیں مشورہ دوں گا کہ فجر میں جو دعوت اسلامی کے 12 دینی کام ہیں، تفسیر سننے سنانے کا جو حلقہ ہے، اس میں اپنی خدمات پیش کریں. سناتے سناتے آپ کا بھی مکمل ہو جائے گا. اساتذہ کرام، ناظمین جو ہیں اور ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں یہ بھی شرکت کریں. اور اللہ آپ کا بھلا کرے. مدنی چینل پر تو ماشاءاللہ بار بار تلاوت، ترجمہ، تفسیر کے سلسلے ہوتے ہیں. اگر مدنی چینل دیکھتے رہیں تو اس کی سعادتیں بھی حاصل ہوتی رہیں گی. طلباء اور اساتذہ کے علاوہ بھی جو ائمہ کرام اگر ہمیں سن رہے ہوں تو وہ بھی فجر میں یا جس نماز میں نمازی زیادہ ہوں اس نماز میں تفسیر صراط الجنان سے کچھ نہ کچھ پڑھ کے سنانے کا سلسلہ کر سکتے ہیں. مساجد کی کمیٹی کے افراد اگر سن رہے ہوں تو وہ بھی اپنی مساجد میں اس کا اہتمام کروا سکتے ہیں. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کی بہت ساری برکتیں پائیں گے. اور اگر آپ کسی بھی ایسی نمایاں جگہ پر نہیں ہیں تو گھر کے بڑے تو ہیں ہی، اپنے گھر میں تفسیر قرآن کے درس کا سلسلہ شروع کریں. آپ ہوں، آپ کے گھر کے جملہ افراد ہوں، بیٹھ کر تفسیر قرآن میرے رب نے ہمیں کیا فرمایا، اس کو پڑھنے سننے کا اہتمام کیا جائے. انشاءاللہ گھر میں بھی خیر و برکت کا نزول ہوگا. آئیے اپنے اس سیگمنٹ کے اختتام پر ایک سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. محمد بلال رضا اتاری، درجہ ثالثہ الف، جامعۃ المدینہ فیضان فروغ آدم صادقی لاہور. حاجی شاہد صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا طالب علم کے لیے علم کے حصول میں موبائل رکاوٹ بن سکتا ہے؟ جواب عنایت فرما دیں. اچھا بھئی، علم نہیں علم، حفظ نہیں حفظ، گوشت نہیں گوشت، شاہد نہیں شاہد. جزاک اللہ. ایک جگہ میں سال ثواب کے اجتماع میں حاضر ہوا تو وہاں کوئی مذہبی شخص تھے، انہوں نے میرا تعارف کرانا شروع کیا کہ آج ایسی ہستی ہمارے درمیان موجود ہیں جو شاہ صاحب ہیں، سید صاحب ہیں. اور میں پریشان ہو گیا کہ اب کیا کروں. خیر میں نے اپنا جو کلام شروع کیا تو عرض کیا کہ اصل میں میرا نام شاہد ہے، تو پنجاب میں چونکہ شاہد یوں کہتے ہیں تو وہ شاہ کسی نے سن کے سمجھا ہوگا میں سید ہوں. میں سید نہیں، میں سیدوں کا غلام. اب وہ غلط فہمی ہوئی تھی، شاہ تو دال پر توجہ نہیں گئی، یا صحیح طرح ادا نہیں کیا تو دوسرا سمجھے کہ شاہ صاحب ہیں، تو میں سیدوں کا غلام ہوں. طالب علم کے لیے موبائل کا استعمال، اب موبائل جو ہے نا ایک سمجھیں کہ جیسے کوئی ہر فرد کی ضرورت بن گیا ہو، یا ہر فرد نے اس کو اپنی ضرورت بنا لیا ہے. تو یوز اور مس یوز، ایک اعتدال کے ساتھ استعمال، ضروری استعمال، اس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. موبائل گھر سے رابطہ اور دیگر فوائد بھی ہوتے ہیں. آپ بہت ساری بکس اس کے اندر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ضرورتاً مدنی چینل دیکھ سکتے ہیں. آپ موبائل کے ذریعے اپنے بہت سارے دارالفتہ اہل سنت کے فتاوی وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اپنے متعلقین
جس سے تعلق رکھنا آپ کو دین و دنیا میں فائدہ دے سکتا ہے، اس سے آپ فریکوینٹلی رابطے میں آ سکتے ہیں، یہ فوائد تو ہیں، لیکن کسی چیز کا بیجا استعمال کرنا ظاہر نقصان دے گا۔ کھانا جو ہے انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور زیادہ کھائے تو یہ کھانا اس کو کھا جائے گا۔ تو اعتدال، تو پہلے ہوتے تھے نا کہ یہ آسیب زدہ ہے، تو اب موبائل زدہ ہیں، اللہ کی پناہ، کہ دن رات لگے ہوئے، اور اس کے نقصانات تو اب اخبارات میں آ رہے ہیں، عملاً دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں۔ پاگل بھی ہو گئے ہیں بعض لوگ موبائل کی کثرت سے استعمال کرنے سے۔ میں بھی ایک جگہ آپ کے جامعۃ المدینہ اور ہمارے مدرسۃ المدینہ اور ہمارے جامعۃ المدینہ کے لیے ٹیلی تھون کے لیے یونٹ لینے کے لیے حاضر ہوا، تو ایک نوجوان ملے وہ کہ سر میں بڑا درد رہتا ہے نا، موبائل کو ذرا اعتدال سے استعمال کرو۔ تو ان کے چچا اور والد وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں ہاں یہ رات سوتا نہیں ہے، رات دیر تک لگا رہتا ہے اسی میں۔ تو سر میں درد، نظروں کا مسئلہ اور دماغی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ بہرحال طلباء ہیں یا ناظرین ہیں، موبائل استعمال کریں، ضرورتاً استعمال کریں، اعتدال کے ساتھ استعمال کریں۔ اور طلباء جو ہیں اگر کلاس کے اندر موبائل استعمال کرتے رہیں گے تو استاد صاحب ناراض ہوں گے، آپ علم کیسے حاصل کریں گے، علم کی برکتیں کیسے پائیں گے؟ اگر بہت زیادہ لوگوں سے آپ رابطے میں آ گئے تو مجھے بتائیں کہ آپ اپنا سبق کب یاد کریں گے، اپنے جو استاد صاحب نے آپ کو کام دیا وہ کیسے پورا کریں گے، 12 دینی کاموں کے لیے وقت کیسے نکالیں گے؟ ابھی تفسیر کے تعلق سے ہم نے سنا، تو تفسیر پڑھنے کا وقت کیسے نکالیں گے؟ اسی موبائل سے تفسیر پڑھ لینا بھائی۔ اچھا، اگر رات دیر تک آپ موبائل یوز کرتے رہے تو صبح آپ فریش ہو کر، تازہ دم ہو کر درجے میں کیسے بیٹھ سکیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ نقصان ہوگا۔ اسی طرح آپ سوشل میڈیا پر فلاں یوں ہو گیا، فلاں نے یوں کہہ دیا، فلاں نے یوں کہہ دیا، ارے بھائی یہ دیکھو نا کہ پیر صاحب کیا فرما رہے ہیں، دعوت اسلامی والے کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے نگران کیا کہہ رہے ہیں، مجلس کیا کہہ رہی ہے، استاد صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ناظم صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے، اور اگر اس میں آپ کا زیادہ ابتلا رہا تو آپ اگر درس نظامی پورا کر بھی گئے اچھے عالم نہیں بن سکیں گے۔ یہ کچھ باتیں ذہن میں آئی، میں نے آپ کو عرض میرا اہل سنت کا فرمان بھی اگر سنا دیا جائے، جو آپ نے موبائل کا کثرت سے استعمال کرنے والوں کے بارے میں ذکر فرمایا، کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کسی بھی شعبے میں کوئی نمایاں کارکردگی والا فرد شاید سامنے نہ آ سکے۔ جی ماشاءاللہ آپ نے فرمائی دیا۔ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ ایک نیا سیگمنٹ ہم نے شروع کیا، نمایاں کارکردگی والے طلباء کرام۔ تو آج انشاءاللہ 3 طلباء کرام کی آپ کو زیارت کروائیں گے، جن کی کارکردگی دینی کاموں کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے نمایاں ہے۔ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ رسالے والا فیصل آباد کے ضیاء الرحمن عطاری، یہ درجہ ثالثہ کے طالب علم ہیں، اور 2.5 سال سے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا رہے ہیں۔ واہ کیا بات! یہ اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، ہمارے یہ طالب علم الحمدللہ 2.5 سال سے مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا رہے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان سے مراد یہ کہ وہ عاشقان رسول جو بچپن میں قرآن نہیں پڑھ سکے، اب بڑی عمر کے ہو چکے، عمر کے کسی بھی حصے سے ان کا تعلق ہو، دعوت اسلامی کے زیر انتظام الحمدللہ مختلف مقامات پر، مساجد میں بھی، مارکیٹس میں بھی، اور کئی ایک اداروں میں بھی قرآن پاک پڑھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں 20,000 سے زائد ہیں، اور 1.25 لاکھ سے زیادہ اسلام بھائی فی سبیل اللہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان میں جو پڑھ کر فارغ ہو چکے ہوں گے ان کی تعداد بھی ٹھیک ٹھاک ہوگی۔ جی اللہ کا شکر ہے۔ ابھی الحمدللہ کچھ عرصہ پہلے کے پی کے مردان کے ایک بزرگ جو ہیں، انہوں نے مدرسۃ المدینہ بالغان سے قرآن پاک حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کا ہر شعبہ ہی اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے اور مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔ یہ ضیاء الرحمن کو بھی آپ نے دیکھا، 2.5 سال سے الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا رہے ہیں۔ دوسرے طالب علم کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرے طالب علم ہیں سیف الرحمن عطاری، جامعۃ المدینہ قباء مسجد فیصل آباد۔ یہ درجہ رابعہ کے طالب علم ہیں، اور 2 سال سے دعوت اسلامی کا جو ایک دینی کام ہے ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع، 2 سال میں ان کا ایک بھی ناغہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ بلا تعطل، بلا توقف، یعنی بلا ناغہ
یہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کی برکتیں پا رہے ہیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت سے عمل کا جذبہ ملتا ہے۔ دیگر طلباء کرام کو بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنی اچھے کاموں کی کارکردگیاں مطالعے کے حوالے سے ہوں، دینی کاموں کے حوالے سے ہوں، یا اور کسی بھی حوالے سے نمایاں کارکردگی آپ کی ہو تو یہ اسکرین پر نمبر بھی چل رہا ہے، اس نمبر پر آپ اپنی کارکردگی شیئر فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کی کارکردگی کو ممکنہ صورت میں شان علم و علماء پروگرام میں ہم شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح جامعۃ المدینہ مدنی پورہ فیصل آباد کے عبدالحفیظ عطاری، یہ درجہ ثالثہ کے ہیں، جب سے انہوں نے داخلہ لیا، یعنی اس وقت تیسرے سال میں، جب سے داخلہ لیا ہے تب سے لے کر اب تک کوئی ایک چھٹی بھی انہوں نے نہیں کی۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو مزید علم کی برکتیں عطا فرمائے۔ ہمارے تمام تر طلباء کرام کو اللہ تعالیٰ علم نافع اور عمل صالح کی دولت نصیب فرمائے۔ اچھا، یہ کسی کے ذہن میں آئے کہ صرف فیصل آباد کے طلباء کی کارکردگی دی جا رہی ہے تو بتدریج بقیہ کی بھی پیش کی پچھلے جائے گی؟ پروگرام میں ہم نے کراچی کی اور لاہور کی۔ جی، جن جن کی کارکردگی موصول ہوتی جائے گی وہ بیان کی جاتی رہے گی۔ آپ اپنی کارکردگی بھیجیں، اساتذہ کرام، ناظمین کرام اس میں دلچسپی لیں انشاءاللہ۔ یہ نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پر آپ بذریعہ تحریر اپنا میسج پیش کر سکتے ہیں، اور ممکنہ صورت میں انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کا کارکردگی کا جو بھی سلسلہ ہوگا اس کو شیئر کرنے کی صورت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ہمارے سیگمنٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا سیگمنٹ دعوت اسلامی کے شعبہ جات۔ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے۔ ایک دفعہ پھر نگران پاکستان کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کس شعبے کا تعارف ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ شعبہ ازدیاد حب، تھوڑا آسان اگر ہو جاتا۔ یعنی شعبے کا نام یہی ہے، وہ نام تو وہی لیا جائے گا، یعنی محبتیں بڑھانے والا شعبہ۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ شعبہ کیوں بنایا گیا ہے؟ امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے جو 72 نیک اعمال اپنانے کا ہمیں فرمایا ہے، اس میں ایک نیک کام یہ بھی ہے کہ دینی ماحول میں جو پہلے تھے اب نہیں ہیں، پہلے آتے تھے اب نہیں آتے، آپ ان سے مربوط رہیں، ان کو رابطے میں لیں، ان کو پھر دینی ماحول سے وابستہ کریں۔ تو اس پر عمل کرنا ہے، اور ظاہر یہ اس لیے ہے کہ دلجوئی رہے کہ جب وہ پہلے ذمہ دار تھے، نگران تھے، مبلغ تھے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھاتے تھے یا جامعۃ المدینہ میں پڑھتے تھے، اب نہیں پڑھتے۔ وجہ ہوئی کہ گھر میں کوئی فرد بیمار ہوا، اس کی تیمارداری میں لگ گئے، یا خود بیمار ہوئے، یا کوئی ایسے حالات ہوئے، یا کسی سے کوئی شیطان نے غلط فہمی پیدا کر دی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کسی کے ساتھ۔ اچھا، اب سوچ بدل گئی، اب گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے، اب طبیعت ٹھیک ہو گئی، تو اب وہ شرماتے ہیں کہ اب لوگ کیا کہیں گے، یا نگران تبدیل ہو گئے، اس طرح کے وہ ماحول پیدا ہو جاتا ہے، تو ذمہ داران کو بھیجا جاتا ہے۔ اس پورا ایک شعبہ اس کا ہے، انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل بتائیں گے۔ اس کو اگر یوں اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ انگیٹھی میں کافی سارے انگارے ہوتے ہیں، ایک انگارہ جو باہر ہے وہ اس میں اس طرح کو گرمائش یا کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے، اس کو اٹھا کر انگیٹھی میں رکھیں گے تو تھوڑی دیر میں وہ بھی اسی ماحول میں آ کر وہ بھی سلگنا شروع ہو جائے گا۔ واہ! اور یہاں سے اگر نکال کر باہر کر دیں گے تو کچھ دیر تک تو یہ اپنی اس پہلے والی پھر کیفیت ٹھنڈا ہو میں جائے رہے گا، پھر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کو گرم کرنے کا دوبارہ یہی طریقہ ہے کہ اس کو دوبارہ پھر اندر لے آؤ۔ پیوستہ شجر سے امید باہر رکھ، باہر پھر یہ ہے کہ جب شجر کے ساتھ پیوستہ رہے گی شاخ یا پھول جو بھی، اور اسی طرح جو قطرہ ہے اس کی طاقت سمندر ہے، لہریں ہیں، دریا ہے، اور باہر آ جائے گا تو اس کی کوئی طاقت موج ہے دریا میں، بیرون بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو خیر، تو ایسے اسلامی بھائی جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے، ان کو اچھے اخلاق سے، نرمی سے، محبت سے، شفقت سے، نیکی کی دعوت دے کر ان کو دعوت اسلامی جو مسجد بھرو تحریک ہے اس کا حصہ بنانا ہے۔ اس کے لیے انفرادی ملاقات بھی کرتے ہیں ہمارے اس شعبے کے اسلامی بھائی، نگرانوں کو بھی انوالو کرتے ہیں، نگرانوں کے میسیجز بھی لیتے ہیں، ویڈیو پیغامات بھی لیتے ہیں، اراکین شورا اور دیگر اسلامی بھائیوں کے بیانات بھی ہوتے ہیں۔ گاہے گاہے امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضری، جانشین امیر اہل سنت کی خدمت میں حاضری، نگران شورا کی خدمت میں حاضری، اس کے سلسلے بھی کیے جاتے ہیں تاکہ جو پہلے وابستہ تھے وہ اب دوبارہ وابستہ ہو جائیں، اور ان کا انتقال ہو یا ان کے اعزاء و اقرباء میں سے کسی کا انتقال ہو تو اس کے لیے اس سال ثواب کے اجتماعات بھی کیے جاتے ہیں، فیس بک کے ذریعے سے،
सोशल मीडिया के किसी उससे प्लेटफॉर्म से या अमलन जाकर शामिल भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे शोबे वाले जो हैं ऐसे इस्लामी भाइयों को मदनी काफ़िलों का मुसाफिर बनाते हैं, इज्तिमात में लाते हैं, मदनी मुज़ाकरे में लाते हैं, बड़ी रातों के इज्तिमाआत में लाते हैं, इनको मदनी कामों में शामिल करते हैं। इस शोबे के असरात क्या मुरतब है, इनकी कारकर्दगी क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह एक तादाद है जो इस शोबे की बरकत से फिर दोबारा दावत इस्लामी के मदनी माहौल से अमलन वाबस्ता हो गई है। और माशाअल्लाह जो आखिरी कारकर्दगी मेरे सामने है उसके मुताबिक 1634 इस्लामी भाइयों से रब्ता किया गया, 194 यानी 194 हल्के लगाए गए और 90 इस्लामी भाइयों को फिर दावत इस्लामी के किसी न किसी सतह की किसी शोबे की जिम्मेदारी भी दी गई। ये वापस आने वाले दीनी कामों में भी अपना हिस्सा लेंगे, नेकी की दावत देंगे, तकवा और परहेजगारी की राह पर चलेंगे, चलाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और 90 इसाले सवाब के इज्तिमाआत किए गए जिनमें 2975 इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। और आजकल जो मामला है कोरोना वायरस का, तो SOPs का भी ख्याल रखा गया। माशाअल्लाह। हमारा सेगमेंट दावत इस्लामी के शोबाजात अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए आखिरी मरहले की तरफ बढ़ते हैं और हमारा आखिरी मरहला शानदार और जानदार हुआ करता है अमीर अहले सुन्नत की हसीन यादें। अत्तार रहनुमा है। तो आइए आज निगरान पाकिस्तान से सुनते हैं कि आज किस हसीन याद का तज़किरा फरमाएंगे। ये आज की जो याद है ये भी बहुत हसीन है और तरबियत से मामूर है मेरे लिए, आपके लिए, अमीर अहले सुन्नत के मुरीदों के लिए, तालिबीन के लिए, मुहिब्बीन के लिए, सारे आशिकान रसूल के लिए, आशिकान औलिया के लिए इसमें बड़ी तरबियत है। दावत इस्लामी के अवाइल की बात है, ये शायद 1984 की या 85 की बात हो। मैं और हमारे बड़े भाई हाजी ताहिर अत्तारी आजकल साउथ अफ्रीका में हैं, अल्लाह इनको तवील उम्र अता फरमाए, नेकी के साथ, सेहत व आफियत के साथ, दीन की खिदमत के साथ। आमीन। तो हम अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में हाजिर हुए। हमारे बड़े भाई माजिद भाई इंतकाल फरमा गए रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह गरी की रहमत फरमाए। तो वो नवाबशाह करीब एक शहर सकरन, वहाँ उनकी शॉप थी, काम करते थे। तो वहाँ से शहद की 2 खालिस शहद की 2 बोतलें वो लेकर आए और हम उसे लेकर अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में हाजिर हुए बतौर तोहफ़ा। अमीर अहले सुन्नत ने उसे कबूल फरमाया। अब मुलाकात का सिलसिला जारी था। मैं और हाजी ताहिर हमारे बड़े भाई उस वक्त नवाबशाह के निगरान बने थे, नहीं बने थे ये याद नहीं है। खैर अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में पेश की, आपने कबूल फरमाई। अब मुलाकात का सिलसिला जारी था। कुछ ही देर के बाद अमीर अहले सुन्नत ने वो शहद की 2 बोतलें जो हैं वो किसी और को इनायत फरमा दी। अब हम देखते रह गए और वो शहद भी जो था ना, याददाश्त पर अर्ज कर रहा हूँ, वो छोटी मक्खी का शहद था। शहद बड़ी मक्खी का भी होता है, छोटी मक्खी का भी होता है। जो ज़्यादा लजीज और ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा फ़ायदेमंद है इलाज मुआलजे के लिहाज से भी, सेहत के लिहाज से भी, वो छोटी मक्खी का होता है। खैर अमीर अहले सुन्नत ने वो किसी और को इनायत फरमा दिया। अब इसमें उस वक्त तो एक हल्की सी वो थोड़ी एक चुभन सी हुई कि यार हम तो लाए थे कि हज़रत साहब इसको इस्तेमाल करें। उस वक्त हम हज़रत साहब कहते थे और हज़रत साहब ने किसी और को दे दी। मगर फिर इसमें तरबियत कैसी हुई भाई? तोहफा ठीक है किसी ने दिया, तमा नहीं, मना नहीं, जमा नहीं, मगर किसी और को भी तो देना भाई। तोहफा लेना सुन्नत है, देना सुन्नत नहीं। तो इसमें जितने भी दीन के खादिम हैं, ये इमाम साहब हैं, नात खान साहब हैं, कारी साहब हैं, निगरान साहब हैं, उस्ताद साहब हैं, नाजिम साहब हैं, जिनकी दीनी खिदमात की बिना पर लोग उनकी तरफ माइल होते हैं, कायल होते हैं उनके, और उनको तहाई पेश करते हैं। तो तोहफ़ा जबकि जायज़ सूरत हो ले लेना चाहिए, लेकिन देना भी चाहिए। अच्छा, इसमें तोहफ़ा लेना, तोहफ़ा देना, एक तो ये भी है, दूसरा ये भी है कि अपनी ज़ात पर दूसरों को तरजीह देना। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी तलब भी नहीं। अमीर अहले सुन्नत शहद इस्तेमाल फरमाते हैं। इफ्तारी के अंदर आप शहद मिला पानी इस्तेमाल करते हैं।
لیکن واقعی اپنی وہ ضرورت کو پسند کو دوسروں کی پسند پر ترجیح نہیں دی بلکہ دوسروں کی پسند کو ترجیح دی گئی۔ امیر اہل سنت کے ہاں تو یہ نذرانے لینے کا اور جو عام طور پر ایک انداز ہے یہ ہوتا نہیں ہے۔ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میں جو تحائف مجھے لوگ دیتے ہیں میں جمع کروں نا تو کوئی بہت بڑا کمرہ بھی ناکافی ہے، یعنی لیتے ہیں تو آگے بڑھا دیتے ہیں، لیتے ہیں آگے بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اس میں جو ایک تصور ماضی میں اکابرین کا جو تھا اور جو ذکر کیا گیا کہ نذرانے کا ایک تصور یہ بھی تھا کہ یہ جو شخصیات اس طرح کی ہوتی ہیں ان کے پاس لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، کسی کے بچے کی شادی ہونے والی ہے، کوئی لوگ کسی دکھ درد تکلیف میں مبتلا ہے تو کسی امیر نے تحفہ دیا تو غریبوں کے اور اس طرح کے کمزور لوگوں کے کچھ نہ کچھ مسائل بھی معلوم ہوتے ہیں تو یہ ادھر سے لیا ادھر دے دیا۔ استاد صاحب دونوں طرح کی بات ہے، دیکھیں کہ دور اول میں کوئی مشاعروں کا نظام تو نہیں تھا، تنخواہوں کا نظام تو نہیں تھا، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ہم ان کی خدمت کریں، پیر صاحبان، امام، مدرسین، علماء، ان کی خدمت کرنا چاہیے، یہ ان کا بڑا پن ہے کہ آگے لوگوں کو دیں۔ جیسے ایک ہمارے اسلامی بھائی امامت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جمعرات کا دن یا فلاں دن اس وقت مجھے بہت سارا کھانا آتا ہے تو میں محلے کے بچے جمع کرتا ہوں، ختم شریف پڑھاتا ہوں، سب کو کھلا دیتا ہوں۔ کتنا اچھا انداز ہے۔ تو خدمت کرنے والوں کو خدمت کرنی چاہیے، اس کو تما نہیں ہونی چاہیے، جو دین کا خادم ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ اچھا، آپ کی بات کے دوران مجھے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز بھی یاد آیا، صحابہ کا عشق رسول بھی ذہن میں آیا کہ صحابہ کرام بھی اپنے صدقات بارگاہ رسالت میں پیش کرتے تھے کہ حضور جس کو چاہیں عطا فرما دیں، تو یہ بھی ایک بہت اچھا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ تحفہ لینا سنت ہے، تحفہ دینا سنت، اس کا لینے کا یاد رہتا ہے، دینے کا تہادو تحابو، تحفہ دو محبت بڑھے گی، اور محبت اس کی بڑھے گی ہماری بھی تو جہاں بڑھے۔ فضائل ہوں گے وہ دینے کے حوالے سے ہی ہوں گے، تحفہ دو، لیکن دوسرا جو ہے چونکہ وہ ضمناً آ گیا تو اس کی طرف توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، تو تحفہ لیا بھی جائے تحفہ دیا بھی جائے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا، ایثار کرنا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے بندوں کا دل خوش کرنے کا اہتمام کرنا، یہ بہت سارے مدنی پھول امیر اہل سنت کی اس حسینیات سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جس طرح کسی عربی شاعر نے ذکر کیا، انا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک نہیں ہوں لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ نیکوں کی محبت کی برکت سے میں بھی نیک بن جاؤں گا۔ واہ، اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کے تقوی اور پرہیزگاری کا حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ کرے کہ ہم نیکوں سے محبت بھی کریں اور نیکوں کی اداؤں کو اپنانے والے بھی بنیں۔ آمین۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیا شان ہے ان کی یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہیں علماء، ہادی ہے رہنما